پچھلے کئی دن سے میں ولاگ نہیں کر سکا، کچھ مصروفیت تھی، تو اس دوران میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، ان پہ بات چیت تو کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ آپ بات کرنا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تیسرا ولاگ کوئی پیورلی میں نے پولیٹیکل ایشوز کے لیے نہیں بنایا تھا، بیسیکلی اس میں تو یہ تھا کہ معیشت بھی، سیاست بھی، معاشرت بھی، اور جو سماجی حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی جائے وہ، لیکن کیا کریں کہ یہاں سیاسی موضوعات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بلکہ اس وقت کیا پچھلے کئی اشروں سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہم سوال پوچھیں تو جواب آئے گا معاشی معاملات، غربت کے معاملات، امپلائمنٹ کے معاملات اور مہنگائی کے معاملات۔ مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان سارے معاملات کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جڑا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ سیاسی عدم استحکام ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے سیاستدان باوجود اس کے کہ ہم سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور سول حکومتیں بھی نہیں ہیں، اور یہ خواہش بھی ہے کہ جمہوریت چلے، اور یہ خواہش بھی ایک اعلیٰ ترین سرکل پر بھی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چلے، لیکن پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ چلنے کا نام نہیں دے رہی۔ اگر کہیں ہلکے پھلکے جمہوری دور ہیں بھی صحیح، تو وہ بھی جمہوری نہیں ہیں، اور کسی بھی حکومت نے اس طرح سے اپنی ٹرم پوری نہیں کی۔ ٹرم پوری کی ہے تو اس میں کم از کم سیاسی عدم استحکام یہ رہا کہ پرائم منسٹر چینج ہونے پڑے۔ 1985 سے اگر ہم منظرنامے کو لیں تو 1985 سے چلنے والا سلسلہ جو ہے 1999 تک چلا، لیکن اس میں کسی بھی حکومت کو 3 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد 1999 سے لے کے 2003 تک کے درمیانی عرصے میں کے بعد پھر ایک 5 سالہ ٹرم ہوئی، وہ مطلب جمہوری دور تھا۔ پھر اس کے بعد 2008 سے 2013 یہ جمہوری دور رہا، اور 2013 سے 18 یہ جمہوری تھا، اور 18 سے لے کے 2022 تک یہ اگرچہ جمہوری دور تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں یہ دیکھیں تو 2008 تک کے بعد سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو نہیں ملا۔ 2008 کے بعد یسر گیلانی پرائم منسٹر بنے تھے، تو انہیں کوئی 3-3.5 سال بعد جانا پڑا، اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے بات نہیں مانی تھی، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو 1 منٹ کی سزا ہوئی، اور بعد میں اسی کو جواز بنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، انہوں نے باقی مدت ٹرم پوری کی۔ پھر 2013 میں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر بنے، تو 2017 میں بھی ان کو ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی۔ اس کے بعد عمران خان 2018 میں آئے، تو 2018 سے لے کے 2022 کی اپریل تک وہ رہے، اس کے بعد ایک عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں رہے۔ اگرچہ یہ ایک جمہوری تسلسل تو ہے، لیکن اس جمہوری تسلسل میں جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑا واضح رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے اوپر جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کی اس بارے میں بڑی واضح رائے ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ غیر جمہوری دور میں بہت اچھی رہی ہے، چاہے وہ پاکستان میں مطلب GDP کے حوالے سے ہو، یا اکنامک گروتھ کے حوالے سے ہو، یا دوسرے میکرو اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے ہو۔ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اس کی رینج بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنی GDP کے جو قرضے تھے وہ 60% تک رکھنے تھے، جو کہ ایک آئینی طور پہ ہماری ضرورت بھی تھی، ہم اس کو اس وقت تقریباً 80% سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کرنٹ اخراجات کے لیے سرمایہ کی کمی ہے۔ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ایکسپورٹ اس لحاظ سے کم ہیں۔
تو اب اگر ہم بات کریں کہ ہم اس وقت آج پاکستان میں ہر گھر میں ایک کوہام برپا ہوا ہے، کیونکہ رات کو ویسے یہ ساری وارداتیں رات میں ہی ہوتی ہیں، کہ رات کو مفتاح اسماعیل صاحب نے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی اور ایک اور بم گرا دیا۔ پچھلے مہینے کے عرصے میں یہ پاکستانی عوام پر ایک گرنے والا اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا پیٹرول بم تھا۔ اس کے نتیجے میں جو عوامی مشکلات ہیں، جو اب تک ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑھیں گی، اس کا اندازہ کم از کم اب میں بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ میرے لیے بھی ایک کویسچن مارک آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہاؤ آئی وڈ ڈرائیو مائی کار، کیونکہ اس پیٹرول پہ تو گاڑی چلانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو کیا اب ہم کوئی اور سواری کا بندوبست سوچیں؟ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کی لہر آئے گی وہ الامان الحفیظ والا معاملہ ہے، کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس کس چیز کے دام جو ہیں وہ کتنے میں تو کہوں گا گنا بڑھیں گے، جی پرسنٹ نہیں بڑھیں گے۔ سواری کے حد ٹرانسپورٹ چارجز بڑھیں گے، اس کے بعد مٹیریل کاسٹ بھی بڑھیں گی۔ اچھا، پھر یہ ایک المیہ ہوتا، ہم چپ کر جاتے۔ پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بھی ہر تھوڑے دن کے بعد بڑھ رہی ہے، اور ایک تیسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہے۔ اب پاکستان تاریخ کے بلند ترین ڈالر پیرٹی کے ریٹ پر آیا چکا ہے، جو شاید 2 روپے 206 روپے کو بھی ایکسیڈ کر گیا ہے۔ تو اب اس سارے منظرنامے میں دیکھیں تو یہ حکومت، یہ سارے الزام عمران خان کی حکومت پر گراتی نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ عمران خان ہیں۔ بات یہ ہے کچھ حد تک تو عمران خان ہیں کہ ان کے دور میں بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں، کہ یہ ایک نہر میں دودھ چل رہا تھا، دوسری نہر میں شہد چل رہا تھا۔ تو ان کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہی تھے۔ بجٹ کا خسارہ ان کے دور میں بھی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ 2 مہینے جو پاکستان کی ہسٹری میں اب گزرے ہیں، ان میں جو نقصان ہوئے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری اس موجودہ رجیم یہ بالاتر نہیں ہو سکتا۔ یہ رجیم اس تمام نقصان کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ نقصان جو ہوئے ہیں یہ ان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اس بات سے ہاتھ کھڑے کیے کہ ان کے لیے مشکل فیصلے لینا ناممکن ہے اور ان کی سیاسی موت ہے، اور انہوں نے جب یہ ہاتھ کھڑے کیے اور یہ ایک تو کافی دنوں تک کیبنٹ نہ بنا سکے، جب کیبنٹ بن گئی تو اس کے بعد حکومت آلموسٹ حکومت یا مسلم لیگ نون کا جو فیکشن تھا حکومت میں، وہ بھاگ گیا لندن میں۔ تو اس نے پاکستان کی جو فنانشل سیکٹر کو جو پیغام دیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے جو کہیں کہ اس سے جو ریکوری کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب جب کہ یہ بجٹ بنایا اور یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ مطلب میں اس ویلاگ کو چاہ رہا تھا کہ اس کو ایک خاص موضوع تک رکھوں۔ بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کہ IMF کو جو صبح شام ہم گالیاں دیتے ہیں، IMF کا اتنا قصور نہیں ہے اس میں۔ ہماری جو پچھلے حکمران ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹینیور میں تو ہے 3.5 سال، 2018 سے لے کے 2022 کو لے لیا، تو 2022-18 سے پہلے کون کون حکمران رہا ہے؟ تو کیا ان کے دور میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں اور شہد تھی؟ کیا ان کے زمانے میں بجٹ خسارے میں نہیں تھا؟ کیا ان کے زمانے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا ڈیفیسٹ نہیں تھا؟ کیا ان کے زمانے میں ہماری جو امپورٹ تھیں وہ ایکسپورٹ سے کم تھیں؟ کیا ان کے زمانے میں جو ہے ڈالر جو ہے روپی مستحکم تھا؟ تو یہ ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اس میں بڑی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پہ ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں، وقتی بینیفٹ کے لیے یہ ہیں، یہ کٹھن ڈیسیجن انہوں نے لیے ہیں۔ پچھلے سالوں میں عوام کو انہوں نے کون سا ریلیف دیا ہے، لیکن انہوں نے اس ڈیسیجن لینے میں بھی مطلب ایک کاسمیٹک
ڈسیزن لیے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو معاشی اشارے ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اتنے چینج نہیں ہوئے. دیکھیے پاکستان کا ایشو یہ ہے، پاکستان کو انکم سرمایہ کی کمی کا سامنا ہے. تو اس سارے عرصے میں ہماری کون سی حکومت نے انکم کے ذرائع بڑھانے پہ کام کیا ہے؟ اگرچہ ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ ٹیکس کی مطلب مقدار میں اضافہ تو ہوا، ہم نے ایک نئے ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں، لیکن کیا حقیقی طور پہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے کیا وہ پاکستان کے جو ٹیکس پوٹینشیل کا حامل جس نے ٹیکس پوٹینشیل کا پاکستان حامل ہے کیا اس کو میچ کرتا ہے؟ ہماری ہاں حکومت جو ہے وہ امپورٹ کو بھی ایک اور انکم کا ذریعہ بناتی ہے. دیکھیں امپورٹ پہ آپ ڈیوٹیاں لگا کے انکم تو جنریٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو ڈالر دینے بھی پڑتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہ مطلب جو خطرات ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اور ہماری حکومت ان خطرات میں مطلب کوئی ایڈریس کرنے کے لیے ضروری اقدامات ہیں ان کو لینے کی بجائے یہ شور مچائی جا رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت IMF کے سامنے باندھ گئی تھی، تو بھائی اگر وہ باندھ گئی تھی تو آپ نکل آئیں، تو آپ کیوں جا رہے ہیں IMF کے پاس؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اگر وہ آپ کو پھانس گئے تھے تو آپ کے پاس بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی باتیں ہیں جو وہ باتیں وہ کر رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر گھر اس وقت جس پریشانی سے دوچار ہے، ایک بجلی نہیں ہے، بجلی مہنگی ہے. اچھا بجلی مہنگی ہے یہ کڑوا گڑ بھی پی لیں. اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں نے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اسلام آباد میں، وہ بتا رہے تھے کہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. میں DG خان گیا تو وہاں پتہ لگا کہ جی بجلی کے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مطلب جتنی دیر میں وہاں رہا اس دورانیے میں بجلی صرف جانے کا پتہ ہوتا تھا، آنے کا پتہ نہیں ہوتا تھا. یعنی جو جتنی دیر میں آتی تھی اس سے تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی جاتی تھی. تو کیا آیا واقعتاً ہم اس واقعی بحران میں بیٹھے ہیں، یا پھر یہ بحران جو ہے ایک اور اپرچونٹی کو کریٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بحران آتا ہے وہ اپرچونٹیز کے دروازے کھولتا ہے. پاکستان میں اس وقت UPS، سولر پینلز اور بیٹریوں کا کاروبار جو پچھلے کئی عرصے سے سکون میں تھا دوبارہ سے چمک چکا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ سارا بندوبست یہ سارا بندوبست سلمان شہباز کے سولر پینل بیچنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے اس پہ کوئی اتنا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں یہ گوسپ سن رہا ہوں. کیوں سلمان شہباز جو ہیں وہ پاکستانی قانون کو تو مطلوب ہیں، لیکن وہ اپنے والد محترم کے ساتھ ان سرکاری میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں وہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، ایز اے میاں محمد شہباز شریف کی حیثیت سے شریک نہیں ہوتے. تو کیا یہ شاید یہ ساری جو ہے صورتحال اس لیے کریٹ کی گئی جا رہی ہے کہ ایک نئی اپرچونٹی کو اویل کیا جا سکے؟ کیونکہ پچھلے سالوں سے بعد یہ ہمارے ہاں اب روایت ہی بن گئی ہے کہ جب کوئی بحران آتا ہے تو وہ یقینی طور پہ دوستوں کے لیے اپرچونٹی کا دروازہ کھولتا ہے. اب رہ گئی پاکستانی عوام تو وہ بیچارے بھگتیں، وہ کہیں کسی میاں محمد نواز شریف کے دیوانے ہیں، اور تو کہیں میں آصف علی زرداری اور جیو بھٹو کے زمانے کے دیوانے ہیں، اور کہیں عمران خان صاحب کی پر اثر شخصیت کے زیر اثر ہے. لیکن بات یہ ہے ان تینوں فریقوں کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ بھگت رہے ہیں، اور یہ ان کا بھگتنا اس وقت تک نہیں رہے گا جب تک ہماری یہ لیڈرشپ پاکستان کے مسائل کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی طرف نہیں جاتی. اور میں تو ماہر معیشت کی باتیں سن کے اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اگر غیر جمہوری دوروں میں پاکستان کی معیشت سٹیبل ہوتی ہے تو پھر خدا را اس جمہوریت کو ہم سے چھٹکارا حاصل کرائیں. کیونکہ اب تک کا پاکستانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان سیاستدانوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ یہ اس کو الجھاتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جہاں ان لوگوں کو اس ملک کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یہ ذاتی پرخاش اور ذاتی اناد اور ذاتی مفاد کو حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈران کی جو کرپشنیں ہیں
وہ ان کی سپورٹ کرتے نظر آتی ہیں. یہاں سیاسی ورکر جو ہے اپنے سیاسی قائد کی عدالت پہ پیشی پر جو ہے وہ جا کر اپنی لائلٹی کا اظہار کرتا ہے. تو جب یہ منظرنامہ چلتا رہے گا تو پاکستان میں یہ مشکلات جو ہیں چلتی رہیں گی، یہ نہیں رکیں گی. یہ تھا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، بعد میں